یوم عرفہ کا دن یعنی جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کثرت سے ایمان والوں کو نجات دیتا ہے آگ سے جتنی کہ سال کے کسی حصے میں نہ کی گئی ہو۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے جسے بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور اس میں ذکر ہے اہل المشعر کا۔ تو اہل المشعر کون ہیں؟ حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ اس حدیث کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور ابن عبد البر روایت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بلال انصت للناس لی، فقام بلال فقال انصتوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لوگوں کو خاموش کرواؤ تاکہ وہ میری بات سن سکیں۔ اس پر بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خاموش کروایا تاکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکیں۔ تو آپ نے فرمایا، معاشر الناس، یعنی اے لوگو، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور مجھ پر رب کا سلام کہا ہے انہوں نے، وقال ان اللہ غفر لأہل عرفات و اہل المشعر ودمن عنہم الطبیعات، یعنی بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عرفہ کے میدان میں بیٹھا ہے، یعنی جو حاجی ہیں، حج کی نیت سے وہاں پر بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ جو اہل المشعر میں سے ہیں، اللہ نے ان کے گناہ معاف فرما دیے۔ تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا یہ خاص ہمارے لیے ہے؟ تو اس پر آپ نے جواب دیا، ھذا لکم ولمن اتی بعدکم الی یوم القیامہ۔ تو اس پر آپ نے جواب دیا کہ یہ خیر کثیر نہ صرف کہ تمہارے لیے ہے بلکہ تمہارے بعد میں آنے والے لوگ، یعنی جو قیامت تک جو ایمان والا آتا رہے گا اس کے لیے یہی اجر لکھا جائے گا۔ یعنی اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اہل المشعر جو ہیں حاجی نہیں، یعنی وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جو اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھے ہوئے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، عمل صالح کرنے والے، یعنی ان سب کے لیے یہ خوشخبری ہے، جیسے کہ شیخ یہاں پر فرما رہے ہیں، بل سأذكر لكم حديثا تقشعر منه الأبدان لغير من يحجون لغير من يحجون الذين في بيوتهم نعم. الذين يصومون يوم عرفة ويدعون الله ويصلون في ذاك هذا اليوم وسلم وهو على القصواء قال يا بلال انصت الناس۔ تو اس میں شیخ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ یعنی جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی نہیں ہیں، روزے رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی یعنی رحمت کے منتظر ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، تو وہ اسی خوشخبری کے زمرے میں آئیں گے، بشرط یہ کہ انسان سچی نیت سے، خلوص دل سے اپنی مغفرت طلب کرے اور گناہوں کو چھوڑنے والا ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس لاپرواہی سے دعائیں مانگی ہیں اور بس جو کام پاس میں کر رہے تھے انہی کاموں کو جاری رکھنا ہے، نہیں، بلکہ اس طرح کی معافی طلب کرنی ہے، ایسے ہی مغفرت طلب کرنی ہے اور ایسی سچی توبہ کرنی ہے کہ نہ صرف وہ دل کو بدلے بلکہ انسان کے اعمال کو بھی بدلے اور اسی پر انسان اپنی آخرت کی بنیاد کھڑی کرے۔ تو جی عرفہ کے حوالے سے یہ ایک زبردست حدیث تھی جو مجھے معلوم ہوئی تو میں نے آپ کے آگے رکھی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر فرمائے، ہمارے بچوں کی، ہمارے ماں باپ کی، اس امت مسلمہ کی، اور یا رب تو ہمیں خیرہ امہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے کرے قیامت کے دن جن پر نہ کوئی خوف ہو، نہ کوئی غم ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ساتھ نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔